آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو گڈ کاپ بیڈ کاپ وفاق کے اندر ٹھیک ہے، اپوزیشن اچھی بات ہے، اگریسو اپوزیشن بھی اچھی بات ہے، لیکن کے پی اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا تو یہی اسٹریٹجی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ؟ نہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سیاست نہیں ہے، بیسیکلی اصول کی سیاست ہے. فیڈریشن، ہم پاکستان از اے فیڈریشن، یہاں صوبے بھی ہیں اور یہاں سینٹر بھی ہے، اور صوبے کو چلنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیڈریشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھے. میں اسی کانٹیکسٹ میں ہی علی امین گنڈاپور صاحب کا جو وزٹ ہے اور جو میٹنگ ہے خوش آئند ہے اور ملے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ قائم ہو. تو وہ تو اوتھ پہ بھی جا سکتے تھے نا، تو وہ وہیں سے قائم ہو جاتا جب آگے پتا تھا کہ کام تو کرنا ہی ہے. اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں گئے وزیر اعظم کی؟ اوتھ ٹیکنگ کے اوپر نہیں گئے، اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، مذمرات ہوں گے، مانتے نہیں ہیں، مینڈیٹ سے نہیں آئے. وہ تو ابھی بھی کنٹینشن وہی ہے. یہ فارم 45 کے پرائم منسٹر نہیں ہے، فارم 47 کے پرائم منسٹر ہے. وہ ہماری کنٹینشن ہے، پارٹی پوزیشن ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی پارٹی کے ممبر ہے، بڑے ڈیووٹڈ ممبر ہے. سو آبویسلی وہ جو ہماری کنٹینشن ہے اس سے کوئی ڈائگریشن نہیں ہے ان کا بھی. لیکن ورکنگ ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ میں فیڈریشن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. ہم کوئی وی آر ناٹ اے کنٹری آن ٹو آور سیلوز ان کے پی، وی پارٹ آف اے فیڈریشن. سو وہ میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف اسی کانٹیکسٹ میں اس کو میں دیکھوں گا. اور آگے سے یہ ورکنگ ریلیشن شپ، ملنا ملانا، ایک دوسرے کے ایونٹس میں شرکت کرنا، ان کو ریسیو کرنا اگر وہ کے پی آتے ہیں، یہ سب کچھ یہ رہے گا آگے. ایٹ لیسٹ کے پی میں ہم کوئی فرکشن نہیں دیکھیں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ٹھیک ہے. اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک انیشیٹو لیا، انہوں نے جا کے مل لیا پرائم منسٹر صاحب کو، تو ایک اچھا آغاز کیا. عمران خان صاحب تو کی اجازت سے اب آپ کوئی کام خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، وہ انہیں کی ڈائریکٹیوز کے مطابق ہوتا ہے. اور اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ فیڈریشن کیسے رسپونڈ کرتا ہے. انہوں نے اپنے ڈیمانڈس رکھے ہیں، فیڈریشن نے بہت سا پیسہ دینا ہے کے پی کو پیسے کی ضرورت ہے. سو آبویسلی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام مسائل کو بہت جلدی جو ہے وہ حل کر دیں گے. سو لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف اٹ، کیونکہ فیوچر جو ہے، مستقبل کے تعلقات کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ جی دونوں طرف سے فیلنگ آف کوآپریشن. اچھا، پشاور ہائی کورٹ آپ لوگ گئے، آپ لوگوں کو آپ کی ایک ہسٹری ہے پشاور ہائی کورٹ سے ریلیٹیولی ریلیف ملتا رہا ہے تحریک انصاف کو. اس فیصلے میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں اب نہیں مل سکتی. اب اس کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ امکانات روشن ہیں کہیں اور سے ڈفرنٹ جواب آنے کی، مختلف فیصلہ آنے کی؟ ٹو بی آنسٹ اباؤٹ اٹ، نہیں. میں ذاتی طور کے اوپر بات کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ سنی اتحاد کی کوئی نشست نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کا جو فیصلہ ہے، آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس کوشن کے ساتھ کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو دے دی جائیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دی جائیں، لیکن وہ بیسز ان کے پاس موجود ہے. دوسرا جو کانٹیکسٹ ہے کہ جی کیا ہمیں کوئی سپریم کورٹ سے امید ہے؟ نہیں. میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ 2 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، جس طریقے سے ورچولی ہر فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف آ رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا پلیٹ فارم ہو یا وہ ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم ہو یا وہ سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ہو، تو مجھے تو امید نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آپ کے ایک پہلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان 3 محاذوں کے اوپر ہم لڑائی اپنی جاری رکھیں گے. وہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے، ایسا ڈفرنٹ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگ، جو یا آپ کی پلی ڈفرنٹ ہوگی، کوئی ڈفرنٹ آپ وہاں پر اپیل کریں گے؟ ایسا کیا کہیں گے؟ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے اس جماعت کے ساتھ الحاق کیا جس کی سیٹ نہیں تھی، یہی وجہ بتائی نا انہوں نے، تو یہی تو سپریم کورٹ پوچھے گا آپ سے. دیکھیے، میں ابھی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیا، کیونکہ میں فیڈرل الیکشن کمشنر بھی ہوں پارٹی کا. تو میں نے الیکشن کروا کے ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے اس کے ریزلٹس بھی سبمٹ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن میں. سو ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے جی کہ ان کو کہا جائے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کا فیصلہ کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں اور ہمارا جو سمبل ہے وہ ہمیں واپس کریں، کیونکہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ کلیتاً اسی وجہ سے ہوئے ہیں چونکہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ہمیں آرڈر بھی کیا تھا. الیکشن کمیشن نے چونکہ ہمارے جو پچھلے انٹر پارٹی الیکشن کے ریزلٹس تھے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ دوبارہ کرائیے، یہ یارڈ سٹکس ہیں، یہ بینچ مارکس ہیں، ان کے مطابق کرائیے. ان تمام یارڈ سٹکس اینڈ بینچ مارکس کے مطابق ہم نے الیکشن کروا کے ان کو ریزلٹ دے دیا. تو اب ان بال از ان دیئر کورٹ ناؤ، تو دے شوڈ ایکسپٹ دی ریزلٹس. اور تھوڑی آپ کی لیگل اسٹریٹجی کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں اور یہ ہم نہیں اٹھا رہے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ذرا سنوانا چاہتے ہیں بھروت صاحب کا کیا کہنا تھا اس ایشو کے اوپر. ان کے نزدیک 2 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور علی ظفر صاحب نے بھی یہ کہا کہ بہتر اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی. بہرحال سن لیجئے دونوں کی رائے. جی
علی ظفر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہا ہے, میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. وہ میں ذاتیات پہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ جی دیکھیں پارٹی کا ایک پلیٹ فارم ہے کور کمیٹی, اس میں ڈسکس ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, سو ایک الیکٹو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو میری بھی ہے, باقی لوگوں کی بھی ہے, تو اگر غلطی ہوئی ہے تو الیکٹو غلطی ہوئی ہے, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کیپ اٹ دیئر. بالکل میں اگری کر رہا ہوں علی ظفر صاحب کے ساتھ. ہمیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جانا چاہیے تھا جن کے ممبرز الیکٹ ہوئے ہوتے اور انہوں نے لیٹر لکھا ہوتا اپنا کوٹا مانگنے کے لیے, تو وہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی. انفارچونیٹلی آئی کین شیئر دس ود یو کہ 4-5 جو ہمارے پاس آپشنز تھے ان میں سے شاید کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہوا تھا. تو اٹس لائک یو نو آسان بلیم کرنا, الزام لگانا آسان ہوتا ہے, میں باتیں کرنا آسان ہے. اچھا شیرانی صاحب کے ساتھ آلموسٹ بات ڈن تھی, خان صاحب نے شیرانی صاحب کی طرف جانے کا اندیا دیا تھا, یہ درست بات ہے؟ پہلے شیرانی صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ اور بھی 3-4 پارٹیز تھی ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. معاملہ کیوں نہیں ہوا, ڈن کیوں نہیں ہوا؟ کچھ محرکات تھے بیسیکلی جو میں نہیں چاہوں گا کہ پبلک ڈومین میں ڈسکس کروں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ شیرانی صاحب کے ساتھ نہیں ہو پایا, اس کے بعد پھر MWM کے ساتھ ہوا. بلے باز بھی بیچ میں آیا نا, جیسے مروت صاحب کہہ رہے بلے باز کہاں سے آیا, یہ ذرا پتا کریں وہ کون لایا, اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی. بلے باز کے ساتھ تو ٹھیک ہو جانا تھا, لیکن وہ کڈنیپ ہو گیا, اس کو اٹھا لیا گیا, وہ لے گئے اس کو, تو وہ تو اٹیک ہمارے اوپر ہوا نا کہ جی ہمارے وہ اسٹریٹجی ہماری بالکل ٹھیک تھی, جو ہم کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی, ہم سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن وہ پارٹی ورچولی ڈسمینٹل کر دی گئی. آپ اسٹیٹ کا جو آپریشن ہے وہ نازل ہو گیا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین کی طرف جا رہے کے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ بھی بات ہوئی, اس کے بعد یہ سنی اتحاد کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی. سنی اتحاد کے ساتھ الٹیمیٹلی اس پہ جانے کا فیصلہ ہوا, جو ہمیں میرا خیال ہے کہ زیادہ سوچ کی ضرورت تھی, زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت تھی کہ جی اس کے مضمرات کیا ہوں گے. شاید اس وقت جلدی میں فیصلہ ہوا ہے, تو میں جو علی صاحب نے کہا بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے کہا, اس فیصلے کو کیا یہ کمیٹی کا فیصلہ تھا, یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا؟ اس کو دیکھیے خان صاحب کو جس سچویشن میں وہاں رکھا ہوا ہے, جو حالات ہیں اس میں, وہ تو یہ فیصلے وہ ہمیں گائیڈنس دے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں, ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی ریکمنڈیشن تو سی سے جاتی ہے نا, ان کے پاس آپشن ہوتا ہے. اگر وہ ڈائریکٹیو کو دیتے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے, اور اگر سی کا فیصلہ وہاں جاتا ہے تو ان کی اپروول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس لیے 2 آپشنز ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کی طرف سے ڈائریکٹیوز بھی آئے ہوئے تھے, سی نے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دی. دی ریالٹی از ماریا کہ غلط فیصلہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اب اس کی آپ کو انگلی ادھر پوائنٹ کریں, ادھر کریں, ادھر کریں, میں بہتر کہوں گا کہ میں یہ کروں, پوائنٹ اپنے آپ کو اپنے اندر تلاش کروں کہ جی کیوں غلطی ہوئی, کیسی ہوئی. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے جو بھی ہوں ان میں اس قسم کی غلطی جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے.